यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सलातिन की पहली किताब बाब 17 और उसकी आयत 15 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 17 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 18 उठाए थे और उसके पहले 24 आयतों पे गौर करे थे। अब हम आयत 25 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 25 से आयत 28 तक। यहाँ लिखा हुआ है, सो एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज़ हुई और ना कोई जवाब देने वाला था, और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिय्याह ने उनको चिढ़ाकर कहा, बुलंद आवाज़ से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा, या वो खलवत में है, या कहीं सफ़र में होगा, या शायद वो सोता है। सो ज़रूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज़ से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और नस्तरों से घायल कर लिया, यहाँ तक कि लहूलुहान हो गए। तो बाल के जो नबियाँ थे काफ़ी हरकत करने लगे। एलिय्याह वहाँ बैठ के बाल के नबियों पे गौर करते हैं। बाल के नबियाँ बाल को पुकारते हैं, मगर जरी भी हरकत बाल की तरफ से नहीं होती है। उसके बाद उन लगा मज़बा पे कूदते हैं और उससे भी बाल के नबियों को मदद नहीं मिलती है। उसके बाद उन लगा तैश में आ जाते हैं, इतने तैश में आ जाते हैं कि अपने आप को काटने को लगते हैं और उनके जिस्म में से खून बहता है। बाल के नबी ये सोचते हैं कि अगर उन लगा खून बहाएंगे तो बाल उनके दुआ को सुनेगा, मगर वो भी नहीं होता है। एलिय्याह नबी उन लोगों को बोलते हैं, बुलंद आवाज़ से पुकारो, क्योंकि वो देवता है। वो किसी सोच में होगा, या वो खलवत में है, या कहीं सफ़र में होगा, या शायद वो सोता है। तो एलिय्याह नबी उन लोगों को चिढ़ाते हुए ये सारे बातें बोले। प्यारे भाई बहन, यहाँ एक बात ये गौर करने की है कि इसराइल के लोग देख रहे हैं, एक साहब जो हैं अपना ख्याल जाहिर करे। उन्हें बोलते हैं, एक आदमी खुदा के साथ है तो वो आदमी के साथ खुदा है। इस बात का तजुर्बा एलिय्याह नबी को भी था। एलिय्याह अकेले थे, मगर खुदा के साथ साथ चलते थे और खुदा उनके साथ था। तो जिसके साथ खुदा है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता। एलिय्याह अकेले थे, मगर हम जरूर ये याद रखना है कि खुदा उनके साथ था। खुदा बाल के 450 नबियों के साथ नहीं था, क्योंकि वो बुत परस्ती में थे और खुदा से बिल्कुल दूर थे। उनको खुदा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब हम आयत 29 और 30 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज़ हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा कि मेरे नज़दीक आ जाओ। चुनांची सब लोग उसके नज़दीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। प्यारे भाई और बहन, अब एलिय्याह को खुदा पे भरोसा रखना पड़ेगा। खुदा के मज़बा को तोड़ा गया है और मज़बा के दाग दोज़ी करने के लिए एलिय्याह थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं। मैं समझता हूँ कि एलिय्याह की ये एक ज़बरदस्त हरकत थी। एलिय्याह पहले मज़बा को सही करे। आयत 31 से 33 में लिखा हुआ है, और एलिय्याह ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी
जिसमें 2 पैमाने बीज की समय थी, और लकड़ियों को खरीदने से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा, 4 मटके पानी से भरकर उस सोख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। प्यारे भाई और बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि इसराइल एक कौम थी। इसराइली कौम इसराइल और यहूदा नहीं थी, या फिर यरूशलेम या समरिया नहीं थी, बल्कि सारे के सारे कबीले और एक कौम, यानी कि इसराइल। तो एलिया नबी खुदावन के नाम से एक मज़बा बनाए। उसके बाद मज़बा के इधर और उधर बड़ा गड़ा खोदे और लकड़ियां हिसाबों किताब से रखी। उसके बाद बैल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद उन्होंने ये हुक्म करे कि 4 मटके पानी से भर के वो सोख्तनी कुर्बानी पे और लकड़ियों पे उंडेल दो। यानी कि खुदा से दुआ करने से पहले मज़बा की सफाई और उसकी तैयारी करें। मेरे दोस्त, दुआ में बैठने से पहले हमको भी हमारे दिल की सफाई और तैयारी करना है। अगर हम हमारे दिल की सफाई नहीं करेंगे, अगर हम हमारे दिल में किसी के लिए जलापा रखेंगे या हसद रखेंगे या कुछ दिल में रखेंगे जिससे खुदा के खिलाफ है, तो मेरे भाई याद रखो कि खुदा हमारी दुआ को सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले हमारी दिल की सफाई होना चाहिए, और जब हमारी दिल की सफाई होगी तब जाके जो है खुदा हमारे दुआ को सुनेगा और हमारे दुआ का जवाब देगा। तो एलिया जो है यहाँ ये करे, पहले क्या करे, उन्होंने मज़बा को साफ पाक करे और मरम्मत करे। अब हम आयत 34 और 35 पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, सिबारा करो। सो उन्होंने सिबारा भी किया, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाए भी पानी से भरवा दी। मेरे भाई, लोग देख रहे थे कि एलिया ऐसा कई को करें। उन लोगों को वजह मालूम नहीं हो रही थी कि एलिया कई को ऐसा कर रहे हैं, मगर ये बात सिर्फ एलिया जानते थे। लेकिन ये बात पक्की है कि एलिया तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। आयत 36 पढ़ेंगे। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नज़दीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावन अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सारी बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरे दोस्त, हमको ये जानना ज़रूरी है कि अगर खुदा नहीं करता है तो वो काम पूरा नहीं हो सकता। ये एक हकीकत है। खुदा का हाथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर खुदा अपना हाथ नहीं बढ़ाया तो यहाँ की चीज़ वहाँ नहीं हो सकती। यानी कि एक चीज़ भी, बोलने का मतलब यह है कि गर्त का तिनका भी यहाँ से हट के वहाँ नहीं जा सकता जब तक कि खुदा का हाथ नहीं रहा। खुदा का हाथ हमारे ज़िंदगी के हर एक हिस्से में बढ़ना ज़रूरी है। अगर हमारे ज़िंदगी के कोई हिस्से में हमको कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसकी वजह यह है कि खुदा का हाथ वो हिस्से में हमारे साथ नहीं है। प्यारे भाई बहन, क्या आप एलिया के दुआ को समझ सकते हैं क्या? ये खुदा के कलाम की एक बहुत बड़ी दुआ है। ये दुआ लंबी नहीं मगर बड़ी ज़बरदस्त है। एलिया बोलते हैं, ए खुदावन, ज़रा गौर से सुनो। एलिया बोलते हैं, ए खुदावन अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा। आप यहाँ गौर करेंगे कि एलिया यहाँ याकूब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करे हैं, बल्कि इसराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल का लफ्ज़ कई को इस्तेमाल करे। इसकी वजह यह है कि ये जो नाम इसराइल दिया गया 12 कबीलों को नहीं दिया गया, बल्कि एक कौम को। इसके अलावा एलिया अपने दुआ में बोलते हैं, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सारी बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरे दोस्त, आप और मैं ये जानना ज़रूरी है कि हम जो भी करें तो क्या हम खुदा के मर्ज़ी के मुताबिक करें क्या? ये बात को हम जानना बहुत ही ज़रूरी है। कोई ऐसा काम मत करो जो आप
کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد خدا کو آپ کے کام پہ برکت دیو بول کے مت بولو۔ بولنے کا مطلب ہے اپنی مرضی سے آپ کچھ کریں گے اور چاہیں گے خدا وہ کام میں برکت دینا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کو ہماری ایسی چال پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کے کام میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اپنی مرضی کے مطابق چل کے ہم خدا پہ ہمارا حق نہیں جما سکتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ خدا ہمارے مرضی کے کاموں میں برکت نہیں دے سکتا۔ خدا ہمارے حکموں پہ چلنے والا نہیں ہے۔ انہیں ہم کو بنایا ہے اور ہم اس کے حکموں پہ چلنا ہے۔ ہم اس پہ زور نہیں ڈال سکتے۔ انہیں ہمارا مالک ہے اور انہیں ہم پہ زور ڈال سکتا ہے۔ آیت 37 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میری سن اے خداون میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداون تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تو ایلیا یہ آیت میں خدا کے جلال کے لیے دعا کر رہے ہیں اور یہ دعا خدا کے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے۔ آیت 38 سے 40 میں لکھا ہوا ہے، تب خداون کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداون وہی خدا ہے، خداون وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا، بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیا ان کو نیچے خیسوں کے نالے پر لے گیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ تو پیارے بھائی بہن، جب خدا کام کرنے نکلتا ہے تو پوری طرح سے کام کرتا ہے۔ خدا بتایا کہ بال خدا نہیں بلکہ انہیں خدا ہے۔ خدا سارے اسرائیلیوں کے درمیان بتا دیا کہ نہ بال دیکھ سکتا، نہ بال سن سکتا، نہ بال بیٹھ سکتا، نہ بال کھڑے ہو سکتا، نہ بال دعا کا جواب دے سکتا ہے۔ لوگ جو ہیں گمراہ ہو کے ایک ایسے چیز کی عبادت کر رہے تھے جو کہ خدا نہیں ہے۔ ایلیا سارے اسرائیلیوں کے بیچ میں بتا دیے کہ جو خدا کی انہوں عبادت کرتے ہیں، جو خدا سے انہوں دعا کرتے ہیں، وہ زندہ اور سچا خدا ہے۔ خدا یہاں جو ہے سارے اسرائیلیوں کی آنکھاں کھول دیا اور سچائی کو کھلم کھلا ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ جس خدا کی ان لوگ عبادت کر رہے تھے وہ خدا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں کا تراشا ہوا ایک پتلا ہے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں ایلیا نبی پانی پڑنے کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 41۔ پھر ایلیا نے اخیاب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، جب لوگاں خدا کے طرف پلٹے تو خدا بارش دیا اور برکت دیا۔ آیت 42 سے 45 میں لکھا ہوا ہے، سو اخیاب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگون ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیاب سے کہے کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی اور اخیاب سوار ہو کر یزرائیل کو چلا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایلیا ایک زبردست آدمی تھے۔ خدا کے طاقت سے انہوں بولے کہ بارش نہیں پڑے گی اور ویسا چھوا بارش نہیں پڑی۔ سارا ملک بارش کے بغیر سوکھ گیا۔ اس کے بعد ایلیا بولے بارش پڑے گی اور بارش پڑی۔ انہوں اپنے خادم سے بولنے کو لگے، اخیاب سے کہے کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارش کئی کو نہیں پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلیاں بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ ان لوگاں بال کی عبادت کرنے لگے۔
لیکن جب ان لگا بال کی عبادت چھوڑ کے زندہ اور سچے خدا کی طرف پلٹے تو خدا بارش برسایا۔ آیت 46 پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کی آخری آیت ہے۔ اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیاب کے آگے آگے یزرائیل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 18۔ اب ہم باب 19 پہ جائیں گے اور کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں ایلیا نبی ایزبل کے دھمکی سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 3۔ اور اخیاب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا۔ سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں۔ تب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور برسبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا۔ تو پیارے بھائی بہن، ایزبل کا یہ ایک خطرناک پیغام ایلیا کے لیے تھا۔ ایلیا جو ہیں لوگوں کے سامنے جھوٹی عبادت کو دھتکارے جو ملک میں چل رہی تھی اور بال کے 450 نبیوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے قتل کرے۔ مگر جب ایزبل کے دھمکی کو سنے تو ایک عجیب سا کام کرے، جیسا کہ شمعون پترس جب اپنی آنکھ مسیح سے ہٹا دیے تھے اور پانی کے لہروں کو دیکھے اور ڈوبنے لگے، ویسا ایلیا نبی بھی جب ایزبل کے پیغام کو سنے تو ان کا ہمت اور حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت شاید ان کی آنکھ خدا پہ نہیں تھے۔ انہوں نکل کے بھاگنے لگے۔ انہوں برسبا کو گئے جو جنوب کی طرف ہے۔ وہاں انہوں اپنے خادم کو چھوڑ کے اکیلے آگے بڑھ گئے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جو کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا، بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ میرے دوست، ایک آدمی جو کوہ کارمل پہ کھڑا تھا اور بال کے نبیوں کو قتل کرا، اب یہ آدمی جو کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ دوسرے طرف وہ بھی ایک عورت کے دھمکی سے ڈر کے۔ اگر ہم ایلیا پہ غور کریں گے تو ایک وقت تھا جو دلیری کے ساتھ بال کے نبیوں کے سامنے اور اسرائیل کے لوگوں کے سامنے بال کو دھتکارے تھے اور بال کے نبیوں کو قتل بھی کرے۔ مگر ایک وقت ایلیا کی زندگی میں ایسا آیا کہ ایک عورت کے دھمکی سے ڈر کے بھاگنے لگے۔ میرے بھائی، یہ ہے انسان رکھنے والے کے زندگی کا اتار اور چڑھاؤ۔ یعنی ایک وقت پہ ایلیا نبی بہت اوپر تھے، لیکن اب زمین پہ گر گئے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایلیا ایک انسان تھے اور ان کے بھی جذبات تھے، ان کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوتا تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی بعض وقت ڈر پیدا ہوتا ہے تو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے زندگی کا یہ ایک حصہ ہے۔ لیکن اگر ہم خدا پہ نظر رکھیں گے تو ہم اس ڈر سے چھٹکارا پائیں گے۔ ایک وقت ہماری زندگی میں پیدا ہوگا کہ ہم ایمان میں کھڑے رہیں گے، لیکن ہماری زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم ایمان میں کمزور ہو جائیں گے۔ ایک عورت سے ڈر کے بھاگنا، آپ سوچ سکتے کہ ایلیا کا ایمان خدا میں کتنا کمزور ہو گیا تھا۔ پیارے بھائی بہن، خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قدم قدم پہ ہمارا ہمت بڑھانے والا خدا ہے اور قدم قدم پہ ہم کو اس کے ساتھ لے کے چلنے والا خدا ہے۔ حالانکہ ایلیا ایک عورت کے دھمکی سے بھاگ گئے، مگر خدا ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کے ساتھ تھا۔ آیت 5 سے 7 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ جو کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور دیکھو
ایک فرشتے نے اسے چھوا اور اس سے کہا، اٹھ اور کھا۔ اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے۔ سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا، اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا، اٹھ اور کھا کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ میرے بھائی، ایلیا نبی کو آرام کی ضرورت تھی اور خدا یہ بات جانتا تھا، تو خدا کی طرف سے ایلیا کو اچھی نیند لگ گئی۔ میرے دوست، سلانے والا خدا ہے اور جگانے والا خدا ہے۔ ایلیا ایک بچے کے ویسا سو گئے، مگر ان کو کھانا کھانے اور پینے کی ضرورت تھی۔ خدا ان کے یہ زندگی کے حصے کے بارے میں بھی خیال کرا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرا۔ جب ایلیا نیند سے جاگے تو انگاروں پہ پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی کو دیکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روٹی انگار پہ کون پکائے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح پکائے۔ اگر آپ یاد کریں گے تو مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو اپنے شاگردوں کو گلیل کے جھیل کے کنارے ناشتہ بنانے کے لیے وہاں تھے اور بنائے اور کھلائے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹی تھی جو ایلیا نبی کھائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمارے روحانی زندگی کا بھی خیال کرتا ہے اور ہمارے جسمانی زندگی کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کروں گا اور آتے اس وقت ہم آیت 8 سے غور کرنا شروع کریں گے۔